سب سے پہلی فضیلت ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ جو بقرعید کا دن ہوتا ہے، جو بقرعید کے 3 دن ہوتے ہیں، قربانی کا کتنے دن ہیں؟ 3 دن۔ ان 3 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی کروڑوں روپے خرچ کر دے، اربوں روپے خرچ کر دے، پوری دنیا کی دعوت کر دے، ایک طرف یہ آدمی ہے اور ایک طرف وہ آدمی ہے جس نے ایک چھوٹا سا جانور لے کے ذبح کر دیا، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کو ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسند ہے تو وہ قربانی کرنا، خون بہانا پسند ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر کروڑوں روپے خرچ کر دیں، آپ پوری دنیا کی دعوت کر دیں، اور ایک آدمی ایسا ہے جو چھوٹا سا ایک بکرا لایا، دمبا لایا، یا ایک حصہ جس نے لے لیا، اس عمل کو وہ آدمی نہیں پہنچ سکتا جس نے پوری دنیا کی دعوت کی ہے۔ بتاؤ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو جانور ہے، قیامت کے دن جس جانور کو آپ نے ذبح کیا، یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھر کے ساتھ آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھر کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ آئے گا، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا، قبول فرما لیا، ایسا نہیں قبول نہیں ہوا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر جانور کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَطُوبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ تم قربانی خوشی سے کرو، بوجھ سمجھ کے نہیں، یہ تو کیا بوجھ آ گیا، عجیب سی بات آ گئی، نہیں، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ قربانی خوش دلی سے کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے قربانی دینے والا بنایا، مجھے اس لائق بنایا کہ میں بھی قربانی دے رہا ہوں، ورنہ میں بھی کسی بھٹ پاٹ پر کھڑا ہو کے بھیک مانگ رہا ہوتا، ورنہ میں بھی کہیں مزدوری کر رہا ہوتا، میں بھی کسی کا لیبر ہوتا، میں بھی کسی کے گھر میں کام کر رہا ہوتا، لیکن اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا مال دیا کہ میں جس مال کے ذریعے سے قربانی کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرے، خوشی سے کرے۔ اور ترغیب کی روایت آگے سنیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے جب ہم قربانی کرنے لگے اور جس جانور کی قربانی کی جا رہی تھی وہ حضرت فاطمہ کی طرف سے تھا، وہ تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ علی فاطمہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا گھر میں، تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کو بلاؤ اور جہاں ان کا جو قربانی کا جانور ذبح ہو رہا وہاں فاطمہ کو لے کر جاؤ۔ تو حضرت علی نے پوچھا رسول اللہ کیوں؟ تو حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جو جانور ہے جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرما دیں گے جس کے نام سے قربانی کی جا رہی ہے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے مسلمانوں کو؟ یہ تو چاہیے کہ میری کسی طرح مغفرت ہو جائے، خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو جانور ہے اپنے گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، اپنے خون کے ساتھ لایا جائے گا، اپنی کھال کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ لایا جائے گا، اور اس آدمی کی سفارش کرے گا، اس آدمی کی سفارش کرے گا۔ اور آگے حضور نے اسی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا یہ جو جانور ہے جس جانور کو آپ نے ذبح کیا، قیامت کے دن اس جانور کو 70 گنا بڑھا کر تمہارے نامہ عمل وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا۔ اعمال نامے میں کتنا گنا؟ 70 گنا۔ اگر کوئی جانور بڑا کسی نے لیا 100 کلو کا ہے، 70 کلو آپ لگا لیں کتنا وزندار ہوگا، 70 کلو وزن اس کو بڑھا کر نامہ عمل میں تولا جائے گا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں ٹھہرے تھے، جی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو فرما رہے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پاس میں ٹھہرے تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا یا رسول اللہ جو آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں، خون زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت ہو جائے گی اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، جانور سفارش کرے گا، 70 گنا بڑھا کر تولا جائے گا، یہ صرف فاطمہ کے لیے ہے یہ ہمارے لیے بھی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو لوگ آئیں گے یہ سب کے لیے ہے، یہ ثواب کہ حضرت فاطمہ کے لیے نہیں ہے، حضرت علی کے لیے نہیں ہے، صحابہ کے لیے نہیں ہے، میرے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جو میرے امتی آئیں گے ہر امت کے لیے یہ ثواب ہے، ہر امت کے لیے۔ 70 گنا کتنا ہوتا ہے بھائی، آپ حساب نہیں لگا سکتے۔ اور حضرت ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے رسول اللہ؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آگے حضرت زید نے پوچھا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں ملے گا کیا؟ ہم اگر قربانی کریں گے ہمیں ملے گا کیا؟ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، تو آگے حضور نے فرمایا قال بکل شعرۃ حسنہ، کہ وہ جو جانور ہے، جو جانور تم نے ذبح کیا ہے اس جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی ہی نیکی تمہارے اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ کسی نے گنے دنیا میں آج تک ہزاروں سال ہو گئے اور قیامت تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو صرف اپنے گھر میں جو بکری ہے وہ بکری کے بال بھی گن لے، کروڑوں اربوں بال ہوتے ہیں، اربوں خربوں بال ہوتے ہیں، کوئی گن نہیں سکتا ہے قیامت تک اتنے بال، جتنے بال اس جانور کے بدن پر ہیں اتنی ہی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ کتنے روپے میں؟ 5 سے 6 ہزار 10 ہزار روپے میں۔ ایک حصہ لے لے 5 ہزار 6 ہزار کا، بکرا لے لیں 10-12 ہزار، 10-12 ہزار میں آپ کو خربوں نیکیاں مل رہی ہیں، خربوں نیکیاں۔ لیکن اگر کوئی نہ لینا چاہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ صرف اتنے سے اس میں۔ اور ایک صحابی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس دمبا تھا،
दुम्बे के ऊपर बाल नहीं होते हैं, भेड़ के ऊपर बाल नहीं होते उनके पास, और भेड़ के ऊपर क्या होते हैं, ऊन होती है, ऊन। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये तो बाल के बारे में फरमा रहे, कालू फसूफ, मेरे पास तो जो भेड़ है दुम्बा उसके ऊपर तो बाल नहीं, उसके ऊपर तो ऊन है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, कुर्बान जाएं अपने नबी के जुमलों पर, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कालू फसूफ। इन्होंने पूछा कालू फसूफ, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया काला बिकुल्ल शारातिन मिन अस्सूफी हसना, कि जितने भी सूफ हैं उसके बदन पर जो भेड़ दुम्बा होता है उसको भी गिना जाएगा। कितने बारीक होते हैं, बाल से भी बारीक कोई गिन नहीं सकता है, ऐसे मिले हुए होते हैं। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया उनको भी गिना जाएगा, उसके बदन पर कितने भी सूफ है उन सबको भी गिना जाएगा। इतने ही नामा अमल में तुम्हारी नेकियां लिख दी जाएंगी। हज़ारों करोड़ों खरबों नेकियां मिल रही हैं सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये में। अगर मुसलमान ना लेना चाहे तो मैं तो कहता हूँ ये बड़ा महरूम इंसान है, बदनसीब इंसान है। ऐसा इंसान जिसके पास पैसे हैं वो कुर्बानी ले सकता है, फिर भी कुर्बानी ना करे, तो ऐसा इंसान रोए अपनी किस्मत पर कि मेरा माल अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह चाहते नहीं है कि मैं भी कुर्बानी करूँ, मैं भी अल्लाह के नाम पर किसी जानवर को ज़िबा करूँ क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। और आगे सुने आप, अत-तरग़ीब की रिवायत है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने इरशाद फरमाया कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, इमाम हुसैन है ये, सारी दुनिया इमाम हुसैन के गुन गाने वाले सुन ले, वो जो खाली पीली बोलते हैं कि इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ भी इमाम हुसैन का दामन पकड़ ले। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझसे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी खुश दिली से कुर्बानी करेगा, कैसा खुश दिली से, सूरत गिरा कर नहीं, बोझ समझ कर नहीं, अरे मैं मालदार आदमी हूँ करना ही पड़ता, भाई बस्ती में मालदार हूँ मैं, करना ही पड़ता, नहीं करो तो लोग क्या बोलेंगे, ये सूरत गिरा कर नहीं, बल्कि इसलिए कुर्बानी करना है कि अल्लाह का शुक्र है मेरे पास माल है, अल्लाह ने मेरे माल को कबूल फरमाया कि मैं भी अल्लाह के लिए एक जानवर ज़िबा करूँगा। तो क्या फरमा रहे इमाम हुसैन कि जिस आदमी ने खुश दिली से कुर्बानी की, किस तरह खुश दिली से कुर्बानी की, खुश होकर कुर्बानी की, तो क़यामत के दिन अगर इस आदमी के बारे में ये फैसला हो गया कि आदमी जहन्नुम में जाने वाला है, अगर ये फैसला हो गया जहन्नुम में जाने वाला है, अल्लाह ने ये फरमा दिया कि इस आदमी को जहन्नुम में लेकर जाओ, अब इस आदमी को फरिश्ते पकड़कर जहन्नुम में लेकर जा रहे हैं, तो फरिश्ते, तो ये जानवर आ जाएगा, ये जो जानवर है जो ज़िबा क्या है, ये जानवर जहन्नुम के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैं इसको जहन्नुम में नहीं जाने दूंगा, या तो इसके साथ मुझे भी जहन्नुम में डाला जाए। और कोई जानवर जहन्नुम में जाने वाला नहीं है, क्योंकि जानवर मासूम अनिल ख़ता हैं, फरिश्ते मासूम अनिल ख़ता हैं, नबी मासूम अनिल ख़ता हैं। ये जो जानवर है कहेगा या तो मेरे साथ इसको भी जहाँ ये जा रहा है जाए, या तो इसके साथ मुझे भी जहन्नुम में लेकर जाए, या मेरी सिफारिश के बारे में कबूल की जाए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे जहन्नुम से जाने में आड़ है, तो ये सिफारिश करेगा, अल्लाह इसकी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे, इसकी सिफारिश कबूल फरमाकर अल्लाह इसके साथ तुम्हें भी जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। और क्या चाहिए, ये जानवर जिस जानवर को हम यहाँ ज़िबा कर रहे हैं, ये जानवर कल क़यामत की दिन हमारी सिफारिश करेगा, और क्या चाहिए बताओ, इससे बड़ी कोई चीज़ है? और क्या चाहिए, हमारी सिफारिश यही, मरने से पहले वो आदमी सोचे जिसने कुर्बानी कर दी, मरने से पहले उस आदमी को यकीन है कि अगर मैं जहन्नुम में जाने लगा तो कल क़यामत के दिन मेरा जानवर मौजूद है जो मुझे जहन्नुम से बचाएगा। लेकिन वो ये सोचेगा जो कुर्बानी करेगा, लेकिन जिसने पैसे जमाए हुए कुर्बानी करने को तैयार नहीं है, उसको तो डरने की ज़रूरत है, वो अल्लाह से डरे। और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो जानवर को तुमने खिलाया, जो पिलाया, जो चारा, जो घास, जो कुछ खिलाया पिलाया, पानी, वो, और जो इसका गोबर है, इसकी गंदगी है, और इसकी जो मेंगनियाँ हैं, वो सब के सब क़यामत के दिन तुम्हारे नामा अमाल में वज़न किए जाएंगे। हालांकि खाल को कौन खाता है, खुर को कौन खाता है, वो इसका गोबर है उसको फेंक दिया जाता है, इसकी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, दुम है कौन खाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सींग है कौन खाता है, लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इसके वो सारा चारा जो तुमने दुनिया में खिलाया और इसकी जो गंदगी है वो सारी की सारी कहाँ तोली जाएगी, नामा अमाल में वज़न किया जाएगा क़यामत के दिन। और जो आदमी कुर्बानी करता है इसके घर में, कारोबार में, दुकान में बरकत होती है। आज कितने लोग परेशान, कारोबार में बरकत नहीं है, भाई तूने पैसा जमाया हुआ कुर्बानी नहीं करता, बरकत कहाँ से आएगी? खर्च करोगे तो बरकत आएगी, खर्च नहीं करोगे तो कोई बरकत आने वाली नहीं है। इसके कारोबार में बरकत होगी, अल्लाह तबारक व तआला इसके घर में रहमत नाजिल फरमाएंगे, घर में मोहब्बत पैदा होगी कुर्बानी करोगे तो। और जो बीमारी आने वाली है, परेशानी आने वाली है, मुसीबत आने वाली है, हालात जो आने वाले हैं, तकलीफ़ें जो आने वाली हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी, वो सारी बीमारी इस जानवर जो कुर्बानी के जानवर है इसको ज़िबा करते ही सारी बीमारी ख़त्म हो जाएंगी। जो भी आने वाली हैं, ये जो नाजिल हो चुकी हैं आसमान से तुम्हारे ऊपर जो बलाएँ आने वाली है, वो सारी बलाएँ कुर्बानी के जानवर के साथ साथ सब खत्म हो जाएंगी। और ये जानवर कल क़यामत के दिन सिफारिश करेगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिफारिश करेंगे कि इसने मेरे अमल को ज़िंदा रखा, इसने मेरे तरीक़े को ज़िंदा रखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी की सिफारिश करेंगे कि मेरे कहे हुए जुमलों की इसने कदर की, जो मैंने हदीसें पढ़ कर इनको सुनाई है, इसने उन हदीसों की कदर की, भरोसा किया, एतमाद किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश करेंगे। अगर जानवर की सिफारिश चाहिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफारिश चाहिए, और हज़रत इब्राहीम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश चाहिए, तो दिल खोल कर खुशी से आदमी कुर्बानी करे। और आगे सुने आप, हुजूर ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, पुल सिरात का रास्ता होगा, पुल सिरात का रास्ते पर सबको गुजरना है,
کوئی انسان ایسا نہیں جس کو پل صراط پر نہیں گزرنا ہو. پل صراط کے راستے سب کو گزرنا ہے. جب آدمی کل قیامت کے دن پل صراط کے راستے پر کھڑا ہوگا, اب اس کو گزرنا ہے, کیسا گزرے, کیسا گزرے, پریشان ہے, گزروں تو کیسا گزروں. تو اس کا وہ جانور جو اس نے دنیا میں ذبح کیا, وہ آئے گا جانور کہ حضرت آپ میرے اوپر بیٹھے, تو کون ہے؟ تو بتائے گا میں وہی جانور ہوں جو دنیا میں آپ نے ذبح کیا تھا. تو یہ آدمی اس جانور کے اوپر بیٹھ کر پل صراط کا راستہ پار کر دے گا. کتنا آسان, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پل صراط کا راستہ بھی آسان پار کرانے کے لیے وہاں جانور موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بہت ہوشیار ہے مسلمان, جانور ایک بس ہے نا زندگی میں, پل صراط کا راستہ ایک بار پار کرنا ہے تو ایک جانور بس ہے نا. تو اس کے 3 جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے, یا تو اللہ یعنی جتنے, اگر ایک آدمی نے 40 سال 50 سال تک قربانی ہر سال قربانی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے ان تمام جانوروں کو ملا کر ایک بڑا جانور بنا دے, کیونکہ پل صراط کا راستہ اتنا تو آسان ہے نہیں جو چھوٹا موٹا جانور لے کے چلا جائے گا. تو یا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام جانوروں کو ملا کر ایک بڑا جانور بنا دے. دوسرا جواب یہ ہے, ہو سکتا ہے کسی ایک سال کی قربانی قبول نہ ہوئی ہو. جس سال کی قربانی قبول ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بھیج دیں گے, بھائی مجھے اس سال کی قربانی پسند تھی, جو اس سال کا جانور ہے وہ جائے اس کو پل صراط کا راستہ پار کرائے. یا تیسرا جواب یہ ہے کہ جانور کھڑے ہوں گے, جو اس کو خوبصورت لگے گا, پسند آئے گا. اب ایک آدمی مالدار ہے, اس کے پاس 10-12 گاڑیاں ہیں, تو جو اس کو خوبصورت گاڑی ہوتی ہے وہ لے کر دعوت میں جاتا ہے. اس طرح اس کے سامنے بہت سارے جانور کھڑے ہوں گے جو اس نے ہر سال دیے ہیں. جو خوبصورت جانور ہوگا, بہترین جانور ہوگا, اس کو لے کر یہ اپنا پل صراط کا راستہ پار کرا دے گا. اور بخاری شریف کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہم آتی منفقا خلفا اللہم آتی ممسکا تلفا. ایک فرشتہ روزانہ آتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے, اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکت دے, اور یا اللہ جو برباد کرتا ہے, اللہم آتی ممسکا تلفا, جو آدمی روکتا ہے, مال کو روکتا ہے, خرچ نہیں کرتا ہے, کنجوسی کرتا ہے, بخل کر رہا ہے, یا اللہ اس کے مال میں ہلاکت ڈال, اس کے مال کو برباد کر. اب ہمیں فرشتوں کی دعا چاہیے یا فرشتوں کی بد دعا چاہیے, ہمارے اوپر ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ہر آدمی حساب لگاتا ہے, قربانی لیا تو اتنے پیسے کم ہو جاتے, اتنے پیسے کم ہو جاتے, یعنی یہ سارا حساب قربانی کے لیے ہے. جب فضول خرچی, عیاشی اور مہنگا آئی فون لیا, گاڑی لی, پلاٹ لی, گھر بنایا اور شادی میں اتنا زیادہ خرچہ کیا, کبھی کوئی آدمی حساب نہیں لگاتا ہے کہ میں شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ کروں گا تو 10 لاکھ خرچ ہو جائیں گے. فضول خرچی کرتا ہے تو کوئی حساب نہیں لگاتا, عیاشی کرتا ہے تو کوئی حساب نہیں لگاتا. ہر آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس جو فون ہو کم سے کم 1 لاکھ روپے کا ہو, کم سے کم 1 لاکھ کا آئی فون, لیکن کوئی حساب نہیں لگاتا. 1 لاکھ کا فون لایا تو 1 لاکھ کم ہو جاتا, کوئی بھی نہیں بولتا, کوئی پریشان نہیں ہوتا. گاڑی لیا تو کوئی حساب نہیں لگاتا. دوستوں کو پارٹی کرایا, برتھ ڈے پارٹی کرا رہا, آئے دن ہوٹلوں میں جا کر مندی کھلا رہا, کبھی حساب نہیں لگاتا. لیکن جیسا قربانی کی باری آئی, اب حساب لگائے گا, اب حساب لگانے بیٹھ گا, پین کاپی لے کر حساب لگائے گا کہ 4 سے 5 ہزار روپے میں حساب لگا رہا ہوں. شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے ایسا آدمی کو. یہ آدمی سوچے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے ہی نہیں, میں تو خالی پیلی جھوٹا دعویٰ کیا ہوں مجھے بھی اللہ سے محبت ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے, جو آدمی حساب لگا رہا ہے.